غزہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار پر فخر کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نے پاکستان کو عزت بخشی۔ 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں آنے والا وقت اچھا ہے، عام آدمی کے حالات بدلیں گے، پاکستان کے لیے عالمی منڈی کھلنے جا رہی ہے، ترکی اور چین کے سرمایہ کار پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں بھارت اور مودی عالمی دہشت گرد ہیں، 10 مئی بھارت کے منہ پر کالک کی طرح ہمیشہ رہے گا، بھارت کو جنگ میں ہار کی ہزیمت ہمیشہ اٹھانا پڑے گی، مودی سرکار کھیل کے میدان کو جنگ کا میدان نہ بنائے۔ ایک طرف جنگ بندی مذاکرات کا ڈھونگ، دوسری طرف غزہ پر حملوں میں تیزی، اسرائیلی فورسز کی جارحیت میں کمی نہیں آئی، وحشیانہ حملوں میں مزید 42 فلسطینی شہید کر دیے، ایک اور فلسطینی بچہ بھوک سے دم توڑ گیا، فاقوں سے شہید افراد کی تعداد 453 ہو گئی، ان میں 150 بچے شامل ہیں، 7 افراد امدادی مراکز پر صہیونی گولیوں کا نشانہ بن گئے، شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 66,097 ہو گئی، 1,68,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والا گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کے قریب خطرے کے علاقے میں داخل، فلوٹیلا بحیرہ روم میں غزہ سے تقریباً 200 ناٹیکل میل دور ہے۔ مغربی طاقتیں انسانیت کی مجرم ہیں، ایران کو جھکانے کا خواب خام خیالی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ایران پر پابندیوں کا مقصد تہران پر دباؤ ڈالنا ہے، ایران کو گھٹنے ٹیکتے دیکھنے کا خواب صرف خوش فہمی ہے جو کبھی حقیقت میں نہیں بدلے گا۔ امریکہ اور یورپی ملکوں نے سفارتی عمل کو ناقابل اعتبار بنا دیا، جون میں جب ایران پر حملہ کیا گیا اس وقت مذاکرات جاری تھے۔ حماس غزہ امن منصوبے کی مخالفت نہیں کرے گا، 5 عرب ملکوں نے یقین دلایا حماس معاہدہ مان لے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا ایک ملک سے حماس کے مذاکرات چل رہے تھے، حماس کئی باتوں پر آمادہ ہو گیا تھا، 8 ملکوں میں شامل اس ملک نے یقین دلایا ہے حماس معاہدہ خلاف نہیں کرے گا۔ فلسطینی اتھارٹی نے بھی امن معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ کچھ لوگ سیاست چمکانے کے لیے تنقید کر رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں غزہ میں خون بہتا رہے، بچے بھوک سے مرتے رہیں؟ نائب وزیر اعظم نے کہا انڈونیشیا نے 20,000 فوجی تعینات کرنے کی پیشکش کی، امید ہے پاکستانی قیادت بھی اس متعلق کوئی فیصلہ کرے گی۔ بتایا غزہ امن پلان کے تحت فلسطین میں ٹیکنوکریٹ حکومت ہوگی۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ملکوں کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے غزہ میں امن لایا جا سکے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین بھرپور طریقے سے لڑا۔ وزیر اعظم کے جنرل اسمبلی سے خطاب کو سراہا گیا۔ منصوبہ قبول نہ کیا تو حماس کو بہت نقصان ہوگا، امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، کہا حماس کے پاس امن منصوبہ قبول کرنے کے لیے 3 سے 4 دن ہیں، اسرائیل، عرب اور مسلم ملکوں نے امن منصوبہ قبول کیا، حماس منصوبہ قبول کرے یا اسرائیل کا مقابلہ، امن منصوبے پر مزید مذاکرات کا کوئی امکان نہیں، حماس کا جواب نہ آیا تو بہت افسوسناک انجام ہوگا، حماس قیدی رہا کرے اور اچھے رویے کا مظاہرہ کرے۔ امریکی صدر نے شکوہ کیا نوبیل امن انعام ملنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، عالمی تنازعات حل کیے، مجھے امن کا علمبردار سمجھنا چاہیے، مجھے انعام نہ ملا تو یہ امریکہ کے لیے بڑی توہین ہوگی۔ قطری وزیر اعظم اور مصری انٹیلیجنس چیف نے حماس کو 20 نکاتی مجوزہ امن منصوبہ دے دیا۔ حماس نے ثالثوں کو جواب میں کہا منصوبے کا جائزہ لے کر جواب دیں گے۔ واضح کیا غزہ پر غیر ملکی ادارے کی حکمرانی قبول نہیں، تجویز کا مثبت طرز عمل میں جائزہ لے کر جوابی حکمت عملی سے آگاہ کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں حماس نے منصوبہ رد کیا تو اسرائیل اپنا کام مکمل کرے گا۔ غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے پہلا قدم محدود انخلا اور 72 گھنٹوں میں تمام یرغمالیوں کی رہائی ہوگا۔ ایک بین الاقوامی ادارہ حماس کو غیر مسلح کرنے اور غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنانے کی ذمہ داری سنبھالے گا۔ اگر یہ عمل کامیاب رہا تو جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نیتن یاہو نے مکمل فوجی انخلا مسترد کرتے ہوئے کہا فی الحال اسرائیل سیکیورٹی دائرے میں موجود رہے گا۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے اہم نکات سامنے آ گئے، حماس کا غزہ پر حکومت میں کوئی کردار نہیں ہوگا، اسرائیل کے معاہدے کو قبول کرنے کے 72 گھنٹوں میں تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا، اسرائیل حراست میں لیے گئے غزہ کے 1700 باشندوں کو رہا کرے گا، غزہ کی پٹی غیر فوجی علاقہ ہوگی، حماس ہتھیار ڈال کر سرنگیں اور ہتھیاروں کی تیاری کے مراکز تباہ کر دے گی، تمام قیدیوں کی واپسی کے بعد حماس کے ارکان کو عام معافی دی جائے گی،
فریقین کے راضی ہوتے ہی جنگ فوراً رک جائے گی۔ جنگ بندی کے بعد غزہ میں عارضی بین الاقوامی استحکام فورس قائم کی جائے گی۔ کسی کو غزہ کی پٹی چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ مکمل امداد فوراً غزہ کی پٹی کی طرف روانہ کی جائے گی۔ غزہ میں ٹیکنوکریٹ حکومت قائم ہوگی جس کی نگرانی ایک نیا عبوری ادارہ بورڈ آف پیس کرے گا، جس کی صدارت ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب میں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا ذکر، کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا صدر ٹرمپ نے لاکھوں زندگیاں بچائیں، فخر ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر جیسی اہم شخصیت نے میرے بارے میں ایسا کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں امریکی صدر کے امن منصوبے کا خیر مقدم کیا، کہا دو ریاستی حل کا نفاذ ہی دیر پا امن کی ضمانت ہے۔ منصوبے کا مقصد غزہ میں جنگ کا خاتمہ یقینی بنانا ہے۔ امید ہے ٹرمپ معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے فعال کردار ادا کریں گے۔ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کا کوئٹہ میں خودکش حملہ، 10 افراد جاں بحق 30 زخمی، جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے، ایف سی کے 2 جوان زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے کے بعد 5 خوارج نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں گھسنے کی کوشش کی، فورسز نے خوارج کو باہر ہی جہنم واصل کر دیا۔ دہشت گردوں نے ایف سی کی وردی پہن رکھی تھی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کی جانب سے خودکش حملے کی مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا بھارت نواز شر پسند عناصر کے عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو عبرتناک سزا دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی مذمت۔ مریم نواز کی تنقید پر پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ نوید قمر نے کہا وزیر اعلیٰ کہتی ہیں ہمارا پانی، ہمارا پیسہ، ہماری مرضی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان حالات میں حکومتی بینچ پر بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی طرح حالات رہے تو آپ جیسے چاہیں حکومت چلائیں، ہمیں وزارتیں کرسیاں کچھ نہیں چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پی پی سے معذرت کر لی، اپوزیشن سے کہا زیادہ خوش نہ ہو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اتحاد قائم رہے گا۔ نون لیگ کی ایک طرف معذرت، دوسری طرف پھر تنقید۔ مریم نواز نے نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر طنز کے تیر چلا دیے، کہا پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، افسوس دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی سے کہوں پنجاب میں سیلاب آ گیا، اللہ کا واسطہ مجھے کچھ دے دو۔ ہمیں کسی کے سامنے کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ پنجاب میں جتنے کام ہو رہے ہیں سب آپ کے پیسوں سے ہو رہے ہیں۔ تمام صوبوں کے عوام کو اپنا حق مانگنا چاہیے۔ جن کو سڑکیں، لیپ ٹاپس، اسکالرشپ، سستی روٹی نہیں ملتی، انہیں اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس سال 1,18,000 لیپ ٹاپ دینے کا اعلان، کہا آج تک تمام اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ میرٹ پر دیے، اوپر سے نیچے تک تمام تعیناتیاں میرٹ پر ہوتی ہیں۔ بلاول بھٹو منع نہ کرتے تو مریم نواز کے بیان پر بڑا رد عمل آ سکتا تھا۔ پی پی رہنما شازیہ مری کا رد عمل، کہا شہباز شریف کی عزت کرتی ہوں، وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں۔ مریم نواز کے بیان پر پانی سر کے اوپر سے جا رہا ہے، اس لیے واک آؤٹ کرنا پڑا۔ سینیٹر شہری رحمان کا کہنا تھا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اتحادیوں سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کی، ٹی وی یا جلسوں پر الفاظ کی جنگ چھیڑنا ٹھیک نہیں۔ اتحادیوں کا یہ رویہ رہے گا تو پیپلز پارٹی کا حکومت کا ساتھ دینے کا کیا فائدہ؟ واقعی ابھی تک آپ کے میچور لیڈر نے آپ کو پنجاب پر سیاست سے روکا ہوا ہے۔ پنجاب کے سیلاب پر سیاست کرنے کا مشورہ آپ کو مودی نے دیا تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل، کہا پنجاب کے وسائل، خزانہ اور پانی پر پہلے صوبے کا حق ہے پھر کسی اور کا۔ لسانیت اور صوبائیت کو ہوا آپ دے رہے ہیں، وہ بھی با جماعت۔ مریم اورنگزیب نے کہا پی پی ترجمان گندم اور سیلاب پر سیاست کریں گی تو جواب بھی ملے گا۔ بلا جواز تنقید کی تو جواب سننے کا حوصلہ بھی رکھیں۔ ایک دوسرے پر تنقید پاکستان کے مفاد میں نہیں، پیپلز پارٹی کو سمجھنا ہوگا۔
پاکستان کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ. میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. میزائل جدید ایونکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس اور دشمن کے دفاعی نظام سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی مسلح افواج کو مبارکباد. سائنسدانوں کی محنت کو سراہا. شدید گرمی کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. شاہراہ فیصل، ایم اے جناح روڈ، گلشن اقبال، حسن اسکوائر، جیل چورنگی، شاہراہ قائدین، صدر اور کشمیر روڈ پر بارش. سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا. نارتھ ناظم آباد، سائٹ ایریا، بلدیہ ٹاؤن، شیر شاہ میں بھی بادل برسے. مختلف علاقوں میں ٹریفک جام. شاہراہ فیصل پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. صدر، جمشید ٹاؤن، طارق روڈ، ماڑی پور روڈ پر بھی ٹریفک جام. حیدرآباد، سانگھڑ، ٹنڈو الاحیار، مٹیاری، میرپور خاص سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. جو گزر گیا وہ سکندر، جو ڈر گیا وہ گڑھے کے اندر. کراچی کا جناح ایونیو روڈ سڑک ہے یا آف روڈ چیلنج؟ شہریوں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا. ملیر ہالٹ سے ٹینک چوک جانے والی سڑک تباہ ہو گئی. مسافر خوف زدہ. کسی گڑھے میں کار گرتی ہے، کہیں ٹرک زمین میں دھس جاتا ہے. تعفن کی وجہ سے سڑک سے گزرنا امتحان بن گیا. کراچی کے شہریوں کو بس اب دعاؤں کا ہی سہارا.